اسلام کے شیروں کو مت چھیڑنا بابا، تکبیر کے نعروں سے دنیا کو ہلا دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن واستظهره فأحل حلاله وحرم حرامه أدخله الله به الجنة وشفعه في عشرة من أهل بيته كلهم قد وجبت له الطاعة. رواه الترمذي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز محترم بزرگوں اور دوستوں، پردے کا شیوا اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی کا احسان اور فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام لوگوں کو تکمیل قرآن کریم کی نسبت سے مدرسہ اسلام العلوم میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ ہمارا یہاں پہ تشریف لانا اور ختم قرآن کریم کی دوستوں، ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ نسبتیں جب جڑ جاتی ہیں تو چیزوں کی حیثیت اور اس کی ویلیو بدل جاتی ہے۔ اگر کسی چیز کی نسبت کسی گھٹیا شے سے کی جائے تو پھر اس چیز کی ویلیو کم ہو جائے گی، لیکن اگر کسی چیز کی نسبت کسی عظیم الشان شخصیت یا عظیم الشان چیزوں سے کی جائے تو پھر اس کی قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ یہ مجلس جو قائم کی گئی ہے قرآن کریم کی نسبت سے، اور یہ نسبت ساری نسبتوں میں عظیم اور ساری نسبتوں میں اعلیٰ اور برتر ہے، یہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ مثال کے طور پر نسبتوں کی بنیاد پر کتنا فرق ہوتا ہے، نسبتوں کی بنیاد پر چیزوں کی ویلیو کتنی بڑھتی ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اپنے گھر کو بنانے کے لیے جو گھر دیوار کے طریقے استعمال کرتے ہیں، فرش میں جو سیمنٹ اور چھڑ اور سریہ استعمال کرتے ہیں، میرے محترم بزرگ اور دوستوں، مسجدوں کو بنانے کے لیے بھی ہم اسی اینٹ اور اسی سیمنٹ کا استعمال کرتے ہیں، لیکن ایک یہ ٹھوکر ہے جو مسجد میں استعمال کی گئی ہے، ایک اینٹ وہ ہے جو بیت الخلا میں لگایا گیا ہے، کی نسبت بالکل الگ ہے۔ ایک اینٹ وہ اور ایک جگہ وہ ہے جہاں ہم کے پاؤں جانا پسند نہیں کرتے ہیں، اور ایک اینٹ وہ ہے جو مسجد میں لگائی گئی ہے، وہاں ہم کے پیر جانے کو سعادت سمجھتے ہیں، اور سب سے بڑی سعادت یہ ہوتی ہے کہ ہم اس اینٹ پہ اپنی پیشانیاں رگڑتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کے سامنے دردمندی اور عاجزی کے ساتھ اپنی دعا مانگتے ہیں۔ سمجھ میں آ گیا کہ اینٹ جو بیت الخلا میں لگا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ اس کی نسبت بیت الخلا سے ہوئی ہے، اور ایک اینٹ جو مسجد میں لگی ہے اس کی ایک عظیم الشان حیثیت اور اتنی زبردست حیثیت ہے کہ وہ اس اینٹ پہ اپنی پیشانی کو رگڑ رہے ہیں۔ میرے محترم بزرگ اور دوستوں، اسی طرح یہ مجلس جو قائم کی گئی ہے، اس مجلس میں جو آپ کو دعوت دیا گیا ہے، اس مجلس میں جو آپ کو بلایا گیا ہے، یہ عظیم الشان اعلیٰ اور ارفع مجلس ہے، اور اس مجلس کا کوئی
مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ یہ مجلس ختم قرآن کی بنیاد ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ حضرات جنہوں نے اپنے بچے کو اس بات کے لیے منتخب کیا ہے کہ اس کے بچے حافظ قرآن بنے۔ بڑے قابل تحسین اور مبارکباد ہے وہ خاندان جن کے خاندان کے بچے مدرسے میں آ کر کے حافظ قرآن بنے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ حضرات جن کا پیسہ مدرسے میں استعمال ہوا ہے اور اس پیسے کی برکت سے انہوں نے تعاون کیا ہے اگرچ کی شکل میں، پیسے کی شکل میں اور اکانکس کی شکل میں، اور اس کے تعاون کی بنیاد پر یہاں سے مدرسے سے فارغ ہو کر کے بچے حافظ قرآن کر رہے ہیں۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ والدین جنہوں نے اپنے بچے کو قرآن کریم کی تعلیم کے لیے منتخب فرمایا ہے، کیونکہ یہی وہ تعلیم ہے جو ہماری زندگی کا مقصد ہے، یہی وہ تعلیم ہے جو ہمیں یہاں کی کامیابی عطا کرے گی اور کل قیامت کے دن میں میدان میں بھی ہمارے کامیابی عطا کرے گی۔ اے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج دنیا میں لوگوں نے سوچا ہے آج ہمیں قرآن پڑھانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ قرآن کی تعلیم حاصل کر کے ہمارے بچے کیا کریں گے؟ مسجدوں میں امام بنیں گے، مدرسے میں مدرس بنیں گے، ان کی تنخواہیں 4 اور 5,000 روپے ہوگی۔ اس لیے لوگوں نے ایک میراث بنایا، اس کا ایک ٹرینڈ پیدا ہوا، لوگوں کا یہ امتحان بنا کہ ہم اپنے بچوں کو کالجوں میں پڑھائیں گے، ہم اپنے بچے کو یونیورسٹی میں پڑھائیں گے، ہم اپنے بچے کو انگلش میں کروائیں گے، ہم اپنے بچے کو سائنس اور جغرافی پڑھائیں گے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ پڑھانا غلط ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ انگلش کی تعلیم سے جانا جاتا ہے، لیکن یاد رکھیے وہ ہماری ضرورت ہے اور یہ ہماری زندگی کا مسئلہ ہے۔ وہ تعلیم اس تعلیم کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ علم اور ڈگری حاصل کروانے والے کے والدین کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان نہیں کیا کہ اے لوگوں اپنے بچوں کو کالج اور یونیورسٹی میں پڑھانے والے کل قیامت کے دن تمہارے سروں پر تاج رکھا جائے گا، ایک ایسا تاج رکھا جائے گا جس کی روشنی اور جس کی نورانیت تمہاری آنکھوں کو کھیلا کر دے گی۔ یہ یونیورسٹی میں پڑھنے اور پڑھانے والوں کے بارے میں نہیں آیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خوشخبری سنائی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارت سنائی ہے، وہ فرمایا ہے وہ قرآن پڑھنے والے جو بچے ہیں ان کے والدین کو قیامت کے دن تاج پہنایا جائے گا اور اس تاج کے اندر اتنی چمک ہوگی، اتنی روشنی ہوگی کہ دنیا کی روشنی اور دنیا کی تابانی اس روشنی کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ اور صاف صاف لفظوں میں فرمایا یہ تو کوئی شخص کے لیے ہوگا، یہ ان سرپرستوں اور والدین کے لیے ہوگا جن کے بچے حافظ قرآن بنے ہیں، جن کے بچوں کے دلوں میں قرآن کی تعلیمات محفوظ ہے۔ ذرا خیال کرو، تصور کرو، انہیں کرو اس بچے کا حال کیا ہوگا جنہوں نے قرآن مجید کو پڑھا ہے۔ ظاہر ہے کہ والدین کے دو مقام مرتبہ ہے، والدین کی اتنی عزت ہو رہی ہے، والدین کے سروں پہ ایسا تاج پہنایا جا رہا ہے جس کی دنیا میں مثال نہیں ہو سکتی ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، اس بچے کا حال کیا ہوگا جن کے زندگی میں قرآن کریم محفوظ ہے، جن کی زندگیاں قرآن کریم کی تعلیمات سے آباد اور سب کچھ شامل ہے۔ اسی لیے ہمیں سمجھنا چاہیے، ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے آخر بحیثیت مسلمان کون سی چیزیں ہمارے لیے ضروری ہے اور کون سی چیزیں ہمارے لیے مقصد ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، قرآن کریم سے ہمارا رشتہ مضبوط ہو، قرآن کریم کو پڑھنا اور پڑھانا ہماری زندگی کا شعبہ ہو، قرآن کریم سے ہمارا تعلق ہو، قرآن کریم ہماری زندگی کے اندر آئے، قرآن کریم کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق ہم عمل کرنے والے ہو جائیں۔ قرآن کریم کے اندر جو اوامر دیے گئے ہیں ان کو ہم اپنی زندگیوں کے اندر لائیں، جو نواہی ہے ان سے ہمیں اجتناب کریں۔ اگر یہ زندگی ہماری اس طرح گزرے گی تو پھر ہم انشاءاللہ کامیاب ہوں گے اور سرخرو ہوں گے۔ وہ معزز زمانے میں مسلمان ہو کر ہم ادھار ہوئے تعلیم کے قرار ہو گئے۔ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے، ہم نے یہ مزاج بنایا ہے کہ مدرسہ قائم ہوا ہے غریب بچوں کے لیے، مدرسہ قائم ہوا ہے یتیم بچوں کے لیے، مدرسے میں وہ بچے جائیں گے جن کے والدین کے پاس انگلش میں
फीस जमा करने की सलाहियत नहीं है, उसके पास पैसे नहीं है, वो स्कूल के यूनिफॉर्म और ड्रेस नहीं सिला सकता है, वो इसको भर के लंच नहीं दे सकता है। जो नौजवान है उनके लिए जो स्कूल और कॉलेज है, जो गरीब और नाकबा है, उनके घर में खाने का कोई इंतजाम नहीं है, जिनके लिए मुश्किल से पेट भरता है। अब ऐसे बच्चों को मदरसे में ला रहे हैं और कहते हैं कि इससे हाफिज़ कुरान बनाया जाएगा। और जो साहब जो मालदार है, उनके पास अल्लाह तबारक व तआला ने साहब दौलत दिया है, उसके पास अल्लाह तबारक व तआला ने माल दिया है, उनके पास अल्लाह तबारक व तआला ने असबाब की फरावानी दी है। उनके नजर में और उनके सहन में जो सबसे पहला आता है कि बच्चों को पढ़ाना है, तो यही सोचता है कि इलाके के अंदर कौन सा सबसे बेहतरीन स्कूल है, कहाँ सबसे अच्छी इंग्लिश की तालीम होती है, कहाँ सबसे बोर्ड से पढ़ाई होती है। अब उस बच्चे के उस स्कूल के अंदर, उस कॉलेज के अंदर और अपने बच्चों को तालीम दिलवाई बोले कि हमने एक शौक पैदा किया, एक दीवार कायम की है, एक छत खींच दिया है। गरीब के जो बच्चे होंगे, यतीम और बेघर बच्चे होंगे, वो मदरसे में आएंगे, जो मालदार के बच्चे होंगे वो स्कूलों में जाएंगे। हमने कुरान करीम को गरीबों और यतीमों की किताब बना दिया है। हमने कुरान करीम की तालीम को गरीबों और यतीमों की तालीम का मुकर्रर कर दिया है। हमें इस मिजाज से और इस सेहत से बाहर आना है। सबसे पहले हमें सोचना पड़ेगा, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि यही वो कुरान करीम है जो हमारी जिंदगी का मकसद है, यही वो कुरान करीम है जो हमारे लिए आगे हयात है, यही कुरान करीम है जो हमें जिंदगी गुजारने का तरीका सिखाती है, यही कुरान करीम है जो हमें शब-ए-रोज़ को उसूल को बयान करती है, यही कुरान करीम है जो हमारे लिए वो इरशाद किया है तरीके को सही सही अल्फाज को बयान करती है, यही कुरान करीम है जो हमें बताती है कि हम इस दुनिया में किस लिए आए हैं, हमें इस दुनिया में आकर के क्या करना है। यही तो कुरान करीम है जो हमें बताती है कि हमारी मौत होगी, मौत के बाद हमारे साथ किस तरह का सवाल किया जाएगा, मौत के बाद हमारे लिए मैदान हश्र में किन चीजों का सामना करना पड़ेगा। यही तो कुरान करीम है जो आखिरत के मंजर को हमारी निगाहों के सामने रखता है। यही तो कुरान है जो बताता है कि मरने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत को भी तैयार किया है और जहन्नम को भी तैयार किया है। तुम्हारे अमाल अच्छे होंगे, तुम्हारे किरदार अच्छे होंगे, तुम्हें अपनी जिंदगी सुन्नत और शरीयत के मुताबिक गुजारनी होगी, तुम्हें अपनी जिंदगी को जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक गुजारनी होगी। तुम्हारे लिए फिर जन्नत है और फिर तुम्हारे लिए जहन्नम का एक खतरनाक और एक हैबतनाक ठिकाना अल्लाह तबारक व तआला बना रखा है। इसलिए मिजाज बनाइए और ये शौक पैदा कीजिए कि मालदार हो या गरीब, हम इंशाअल्लाह सुबह इंशाअल्लाह सबसे पहले अपने बच्चों को कुरान करीम की तालीमात से आरास्ता करेंगे। सबसे पहले हम कुरान करीम की तालीमात से उसको आरास्ता करेंगे। मुसलमान दोस्तों और सिर्फ वालिदैन के लिए नहीं बल्कि खुद जिन्होंने कुरान करीम को पढ़ा है, जिन्होंने कुरान करीम को अपने सीने में महफूज किया है, उसके बारे में सरकार कायनात फजल को मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने कुरान करीम को पढ़ा जिसने कुरान करीम को याद किया, यानी कुरान को पढ़ा और कुरान करीम को याद किया, यानी हाफिज़ कुरान बना। इसके बारे में कुरान करीम के अंदर जिन चीजों को हलाल किया गया, जिन चीजों को जायज करार दिया गया, जो चीजें शरीयत के दायरे में आती है, जो चीजें लीगल है, जो चीजें लॉफुल है, उसको जो लीगल का कानूनी समझा, हलाल चीजों को उसने हलाल समझा है, और जिन चीजों को अल्लाह तबारक व तआला ने हराम करार दिया है उसको उसने हराम समझा है। यानी हलाल हराम के दरमियान तमीज करने वाला हो, हलाल हराम के एतबार से जिंदगी गुजारने वाला हो, नाजायज और जायज के दरमियान तमीज करने वाला हो और उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को शक्ल में गुजारने वाला हो। उसके लिए अल्लाह के हबीब ने ऐलान फरमाया, अदखलहु अल्लाहु बिल जन्नह,
اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے حافظ قرآن کو جنت میں داخل فرمائیں گے. صرف حافظ قرآن کو جنت میں داخل نہیں فرمایا جائے گا، بلکہ وہ میدان محشر جہاں نفس نفسی کا عالم ہوگا، جہاں ہر شخص پریشان ہوگا، جہاں پہ ایک رشتے دار دوسرے رشتے دار سے بھاگیں گے، جہاں پہ قرآن کریم کے اندر نقشہ کھینچا گیا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ منہم یومئذ شأن کہ بیٹا باپ سے بھاگے گا، بہن بھائی سے بھاگے گی، اور بیوی شوہر سے بھاگے گی. اس دنیا کے اندر ہر ایک دوسرے کے اوپر جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہے. اس دنیا کے اندر ہر ایک دوسرے کی خواہشات اور دوسری کی ضرورتوں کے لیے اپنی خواہشوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے. بیٹے کی کوئی خواہش ہوتی ہے، اس خواہش کو اس کے والد پورا کرنے کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں، برسات کا بھی خیال نہیں، ٹھنڈی کا بھی کوئی پرواہ نہیں، اور گرمی کے اندر بھی اسے پریشانی نہیں ہوتی ہے. تمام پریشان کو جھیل کر وہ اپنے بیٹے کی خواہش کو پوری کرتے ہیں. لیکن میدان محشر کے درمیان جب نفس نفس کا حال ہوگا تو یہی والد جو اپنے بیٹے کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے، اس کی خواہشوں کے لیے دن رات محنت کرتے تھے، نفس نفس کے عالم میں ہوگا، وہی کسی کی شفاعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، وہی کسی کے حق میں ایک لفظ اور ایک جملہ بولنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. وہاں پہ صاحب قرآن کو ہوں گے، حافظ قرآن کو ہوں گے، حافظ قرآن کو ہوں گے، خالق کائنات کے سامنے، خالق کائنات کے سامنے، رب کائنات کے سامنے کہیں گے کہ ان خاندان والوں کو ایک فرزند ہو، انہوں نے مجھے قرآن کریم کی تعلیمات سے آراستہ کیا ہے، انہوں نے اس دنیا کی زندگی کے اندر جہاں جگہ چھوڑ دی، جہاں پر لوگ دوسری تعلیم کو فوقیت دے رہے تھے، جہاں پر دوسری تعلیم کو ترجیحات دے رہے تھے، اور جہاں پر قرآن کریم کی تعلیمات کو غریبوں کی تعلیم کو سمجھ کر کے دھمکایا اور ٹھکرایا جا رہا تھا، ایسے پرفتن ماحول میں ہمارے والد صاحب نے اور ہمارے خاندان والوں نے اتنی ہمت کی تھی، اتنی جرأت کی تھی کہ اس ماحول سے ہمیں نکال کر کے، اسکول کے ماحول سے نکال کر کے ہمیں مدرسے کے اندر داخل کروایا تھا، اور انہیں کی قربانیوں کے نتیجے میں، انہیں کی ہمت اور حوصلے کے نتیجے میں الحمدللہ میں قرآن کا حافظ بنا ہوں. اے اللہ، میں آپ سے سفارش کرتا ہوں کہ میرے خاندان کے انتخاب کو جن کے بارے میں آپ نے فیصلہ سنا دیا ہے، آپ نے مہر لگا دیا ہے، اور آپ نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ یہ جہنم میں جائے گا، اور جہنم کے تحت لے آنے والے اس کے جسم کو ہڈی اور گوشت پر جلائیں گے، اور اس جہنم کے سانپ اور بچھو اس کو ڈسیں گے، جن کے بارے میں آپ نے صاف صاف اعلان کر دیا ہے. یا اللہ، میری سفارش کو خاندان کے افراد کے بارے میں قبول فرمائیے جن کے بارے میں آپ نے اعلان کر دیا کہ جہنم واجب ہو چکا ہے، جہنم کا پروگرام ہو چکا ہے، جہنم میں ڈالنے کی تیاری کی جا رہی ہے، فرشتے بالکل تیار ہے، اپنا کر کے اس کو دل میں لائے ہوئے، ایسے ہی میں وہ حافظ قرآن کرے گا. اللہ، میری سفارش کو اس بندے کے حق میں، میرے والد کے حق میں، والدین کے حق میں، میرے رشتے داروں کے حق میں قبول فرمائیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سفارش کو قبول فرمائیں گے. کتنا بڑا مقام ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں. میں محترم ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو ہمارے لیے جو آخری کتاب ہے ہم اس آخری کتاب کو پڑھنے کے لیے اس کی فضیلت کو سمجھنا، اس کی قدر منزلت کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری زبان سے ارشاد فرما دیا ہے، اور وہ حدیث کے اندر محفوظ ہے. ان حدیث کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ گھر کبھی نیلام ہو نہیں سکتا، وہ گھر کبھی نیلام نہیں ہو سکتا ہے جس گھر کے اندر صاحب قرآن ہو، جس گھر کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے ہو، جس گھر میں قرآن کریم کو پڑھنے والے ہو. محترم بزرگوں اور دوستوں، اور اب جب انسان کی آخری سانس ہوگی اور وہ دنیا چھوڑ دے گا اور مرنے کے بعد اسے قبر میں دفن کیا جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کو مخاطب کر کے فرمائیں گے، اے زمین، کیا تم اس حافظ قرآن کے جسم کو کھائے گی؟ کیا تم اس کے گوشت کو کھائے گی؟ وہ زمین کہے گی نہیں، میں اس کے گوشت کو کیسے کھا سکتی ہو جبکہ اس کے
سینے کے اندر، اس کے قلب کے اندر، اس کے جسم کے اندر آپ کا کلام موجود ہے۔ دوستو وہ ایک جو حافظ قرآن ہے، جو حامل قرآن ہے، جو قرآن کو پڑھنے والے اور پڑھنے والے، جو قرآن کو یاد کرنے والے اور یاد کرانے والے ہیں، قبر کے اندر اس کی جسم محفوظ رہے گی۔ قبر کے کیڑے اور مکوڑے اس کے جسم کو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ ہمیں سمجھنا ہے اور قرآن کریم کو سیکھنا ہے، اپنے بچوں کو بھی سیکھنے کے لیے مدرسے میں بھیجنا ہے۔ اور یاد رکھیے اگر ہم نہیں بھیجتے تو یہ ہماری محفوظ کا سبب ہے، اس سے ہماری نسبت خراب ہوگی، ہماری آخرت برباد ہوگی۔ ہم قرآن کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے ہیں۔ ہمارے نہ پڑھنے سے قرآن محفوظ ایسا نہیں ہے کہ قرآن محفوظ نہیں رہے گا۔ قرآن کی حفاظت کا ذریعہ اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے، اور قیامت جب تک قائم ہوگی تب تک یہ قرآن کریم اسی طرح محفوظ رہے گا جس طرح آج تک محفوظ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے اعلان کیا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جبرائیل امین جب قرآن کریم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے لب کو ہلا دیتے اور جلدی جلدی پڑھنے کی کوشش کرتے تھے تاکہ ایک مرتبہ روایت ہو جائے اور پھر قرآن کریم یاد ہو جائے اور پھر ہم اس کو لکھوا دیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے دفعہ دفعہ مقدر کے طور پر اس خیال سے کہ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اس طرح نہیں پڑھیں گے تو قرآن ضائع ہو جائے گا، پھر ہمیں دوبارہ موقع نہیں ملے گا، اسی لیے آپ جلدی جلدی پڑھ رہے ہیں اور آپ کہتا ہے اللہ تعالیٰ آپ اپنی زبان کو مت ہلائیے، آپ اپنے لب کو حرکت مت کیجیے۔ جبرائیل امین پڑھ رہے ہیں اس کو غور سے سنیے۔ قرآن کریم کو جمع کرنا اور اس کو پڑھانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ان آیات جمع قرآن قرآن کریم کو جمع ہم کریں گے اور قرآن کریم کو پھر ہم ہی پڑھائیں گے، آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے جو وعدہ کیا ہے قرآن کریم کے عبادت کا، اور اللہ اپنے وعدے کے اندر پکے اور سچے ہیں۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ وعدہ کے خلاف نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پرومس کر کے اس سے مکرتے نہیں ہے، وہ اپنے وعدے کے خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے قرآن کی حفاظت کا، تو ہمارا عقیدہ ہے اور تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وعدے کے اندر پکے ہیں اور قرآن کریم کی حفاظت قیامت تک پھول کرتے ہیں۔ لیکن یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ حفاظت کے اسباب کے طور پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں منتخب کر لے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے بچوں کو منتخب کر لے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے خاندان کے افراد کو منتخب کر لے، یہ ہماری خوش نصیبی ہے اور اس میں ہمیں اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ذرا سوچیے اللہ تبارک و تعالی نے اس عظیم شان نعمت کے لیے آپ کے محلے میں بے شمار بچے ہوں گے، سینکڑوں اور ہزاروں بچے ہوں گے، آپ کے خاندان کے اندر بے شمار بچے ہوں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام بچوں کو منتخب نہیں کیا، اس میں سے جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے فضل کا فیصلہ فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ارادے سے اس بچے کو منتخب کر کے مدرسے کے تک پہنچا کر کے اسے حفظ قرآن دولت سے مالا مال فرمایا۔ اس حالت نظر تجربے سے دار بخشت خدا کی بخشدہ، اس میں ہمارا کمال نہیں ہے، ہمارے خاندان کا کمال نہیں ہے، بچوں کے سرپرستوں کا کمال نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کا فضل ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ، اللہ تعالی کا فضل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جس پہ اپنا فضل کرنا چاہتے ہیں اسے منتخب کرتے ہیں اور اسے قرآن کریم کی دولت سے مالا مال فرماتے ہیں۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان صاحب فضل کے اندر ہمارا بھی انتخاب فرمایا ہے، ہمارے بچوں کا بھی انتخاب فرمایا ہے۔ لیکن دوستو، اس لیے قرآن کے تعلق سے ہمارا جو رویہ ہے، ہمارا جو نظریہ ہے، وہ رویہ بھی بدلنا چاہیے، وہ نظریہ بھی بدلنا چاہیے۔ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ قرآن کریم جو ہے وہ کمپلیٹ کرنے کی کتاب ہے، ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ قرآن کریم صرف شب برات کی 15 شب میں پڑھنے والی کتاب ہے، ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ قرآن کریم پڑھنا اور پڑھنا صرف مولوی اور مدرسے کے طلبہ کا کام ہے۔
کافی ہے۔ قرآن کریم سارے مسلمانوں کے لیے ہے اور تمام مسلمانوں کا کام ہے کہ قرآن کریم کو پڑھے اور اس کے احکامات کے مطابق عمل کرے اور اس کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرے۔ اگر ہم نے یہ اعراض کیا، ہم نے قرآن کریم سے روگردانی کی ہے، ہم نے قرآن کریم کے احکام کو پس پش ڈال دیا ہے، تو پھر سوچ لیجیے ہماری دنیا بھی برباد ہوگی اور ہماری آخرت بھی برباد ہوگی۔ قرآن میں بابا کے گرو نے اعلان ہمارا کیا جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا۔ مفسرین کہتے ہیں ذکر سے مراد قرآن شریف ہے۔ جس نے میرے قرآن سے اعراض کیا ہے، جس نے میرے قرآن کو اپنی زندگیوں سے نکال پھینکا ہے، جس نے میرے قرآن کو شادی بیاہ سے نکال پھینکا ہے، جس نے میرے قرآن کریم کو اپنے گھروں سے نکال پھینکا ہے، جس نے میرے قرآن کریم کے احکام کو اپنی زندگی سے نکال پھینکا ہے، اس کی زندگی تلخ ہو جائے گی، اس کی زندگی عجیب ہو جائے گی۔ وہ محلات کے اندر رہیں گے، وہ خوبصورت سے اور کرتے پہ رہیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کبھی بھی سکون مہیا نہیں کریں گے اور سکون مہیا اس لیے نہیں کریں گے۔ انہوں نے قرآن کریم سے روگردانی کی ہے، انہوں نے قرآن کریم سے اپنا رشتہ توڑا ہے، انہوں نے قرآن کریم کو دو روپیوں کی کتاب سمجھا ہے، انہوں نے قرآن کریم کو غریب بچوں کی کتاب سمجھا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، سکون چاہتے ہیں، امن چاہتے ہیں، پل کی راہ چاہتے ہیں، تو ہم تمام لوگوں کو اپنا رشتہ قرآن کریم سے استعمال کرنا پڑے گا، قرآن کریم سے اپنا رشتہ جوڑنا پڑے گا، اپنا تعلق قائم کرنا پڑے گا، کیونکہ قرآن میں کہا گیا ہے اعلیٰ بذکر اللہ تطمئن القلوب، دل سکون ملے گا، ذہن اطمینان ملے گا، پیس آف مائنڈ اور پیس آف ہارٹ ملے گا۔ کب ملے گا؟ اعلیٰ بذکر اللہ تطمئن القلوب، جب تمہاری زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہو، جب تمہاری زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہو، جب تمہاری زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہو۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اسی لیے ہم تمام مسلمان آج یہ عزم کریں، آج یہ تہیہ اور ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم خود بھی قرآن کو پڑھیں گے اور اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو بھی قرآن پڑھائیں گے اور قرآن پڑھنے اور پڑھنے کا ایک ماحول بنائیں گے، ایک ایسا ماحول بنائیں گے جو پورے سال قائم رہے گا۔ ہم اس ماحول سے باہر نکلیں گے جس ماحول کے اندر قرآن کریم کو شعبان کی پہلی تاریخ سے لے کر شعبان کی 15ویں تاریخ تک محدود کر دیا ہے۔ اس کے بعد ہم قرآن پڑھنا مناسب سمجھتے ہیں اور نہ قرآن پڑھوانا مناسب سمجھتے ہیں۔ قرآن پڑھنے اور پڑھانے کے لیے صرف 15 دن پڑھنے کے لیے اس قرآن کو نازل نہیں کیا گیا۔ قرآن اور قرآن اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے اور یہی وہ کتاب ہے جس کا مقابلہ دنیا کے اندر کوئی بھی کتاب نہیں کر سکتی۔ آج تک کوئی نئی کلام پیدا نہیں ہوا جنہوں نے یہ کہا کہ ہماری یہ کتاب ہے جو میں نے لکھا ہے اور جس کے اندر کوئی شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بڑے بڑے فلسفی پیدا ہوئے، بڑے بڑے اصول کے لکھنے والے پیدا ہوئے، انہوں نے اصول کو لکھا ہے، انہوں نے فلسفے اور نظریات کو لکھا ہے، لیکن لکھنے کے بعد انہوں نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ یہ ہمارا اصول آخری اصول ہے، ہماری تحقیق یہ آخری تحقیق ہے، ہمارا ریسرچ یہ فائنل ریسرچ ہے، اس کے بعد کوئی اور ریسرچ نہیں ہوگا، کوئی تحقیق اس تحقیق کو غلط ثابت نہیں کر سکتی ہے، کوئی کتاب نہیں ہوگا، کوئی مصنف اور کوئی اثر میری اس کتاب میں بیان کرتا اصول کو، نظریات کو، عقائد کو، افکار و خیالات کو کوئی بھی اس کو بات نہیں کر سکتا ہے۔ آج تک کوئی نئی کلام پیدا نہیں ہوا ہے، لیکن قرآن کریم نے سب سے پہلے یہ اعلان کیا ہے یہ وہ کتاب ہے اس کے اندر شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ شک و شبہ کی گنجائش کیوں ہو سکتی ہے؟ یہ مخلوق کی کتاب نہیں ہے، یہ تو کتاب ہے مصطفی کے کائنات کی، جو سارے جہان کو پالنے والا ہے، جو سارے جہان کو دیکھنے والا ہے، جو سارے جہان کے دلوں کے راز کو جاننے والا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، تو ہمیں اس عقیدے کے ساتھ یہی وہ کتاب ہے جس میں ہماری زندگی کامیاب ہوگی، یہی وہ کتاب ہے جس سے ہم اپنا تعلق قائم کر کے اس دنیا کے اندر بھی سربلندی اور کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اور آخرت
کے اندر تو گارنٹی کے ساتھ سرخروئی حاصل کر سکتے ہیں۔ اے محترم بزرگ اور دوستو، اپنی زندگی کے اندر قرآن کو لاگو کیجیے، اپنی زندگی کے اندر قرآن کریم کے احکام کو لاگو کیجیے، اور اپنا رشتہ چاہے خاندان ہو یا غریب ہو، صاحب ثروت ہو یا صاحب غربت ہو، اے محترم بزرگ اور دوستو، ہر شخص کی سوچ لے کہ ہم تمام لوگوں کے لیے قرآن کریم پڑھنے اور پڑھانے والی کتاب ہے۔ انشاءاللہ ہم خود بھی پڑھیں گے اور ہم اپنے گھر میں جو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں اور تمام لوگوں کو بھی قرآن کریم پڑھیں گے۔ اگر ایسا ہم نے کیا ہے انشاءاللہ اس دنیا کے اندر بھی ہم سرخرو ہوں گے اور آخرت کے اندر بھی ہم سرخرو ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین۔ اسلام کے شیروں کو مت چھیڑنا بابا، تکبیر کے نعروں سے دنیا کو ہلا دیں گے۔